آغاز میں آپ کو بتائیں، سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی ہے۔ امریکی مندوب نے کہا اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز قبول نہیں، حماس کو شکست دینا اور دوبارہ خطرہ نہ بننے دینا اسرائیل کا حق ہے۔ امریکی مخالفت پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان سمیت سلامتی کونسل کے 10 مستقل اراکین نے قرارداد پیش کی تھی۔ سلامتی کونسل کے امریکہ کے علاوہ دیگر 14 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے جنگ بندی میں ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ قرارداد کے ویٹو ہونے سے بہت خطرناک پیغام جائے گا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے UN سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا، غزہ میں اس وقت سنگین صورتحال ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اور کتنا وقت چاہیے؟ زمین پر غزہ کا حال جہنم سے زیادہ برا ہے۔ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ خوراک کے لیے غزہ میں شہریوں کا قتل ہو رہا ہے۔ غزہ میں قتل عام بند ہونا چاہیے۔ شہریوں کو جینے کا حق ہے۔ Deeply regrets the failure of this council to adopt the draft resolution tabled by the 10 elected members. We are appalled that this council once again stands immobilized in the face of mass suffering, atrocity, and unfold tragedy. This will remain not only a moral stain on the conscience of this council, but a fateful moment of political abdication that will reverberate for generations. How much more space do we need? Space filled with rubble, graves, and the anguished cries of children. How much more time do we need? What amount of evidence do we need before we say enough and put to stop this barbarity and savagery perpetrated under a brutal occupation? Gaza is worse than hell on earth. Over 54,000 civilians have been killed, among them 28,000 women and girls and 18,000 children. In the last 24 hours alone, nearly 100 Palestinians have been killed and more than 400 wounded. A green light for continued annihilation, a moment where the entire world was expecting action, but yet again this council was blocked and prevented by one member from carrying out its responsibility. Pakistan reaffirms its unwavering support for the Palestinian people in their just struggle for dignity, justice, and self-determination. سفارتی میدان میں پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ پاکستان سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹی کا نائب صدر منتخب ہو گیا۔ پاکستان طالبان پر پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی صدارت بھی کرے گا۔ پاکستان کو دہشت گردوں کا سہولت کار قرار دینے کا بھارتی بیانیہ دفن ہو گیا۔ دعا کرتے ہیں سیز فائر طویل مدت تک رہے، امن اور تجارت کی راہیں کھلیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جنگ کے دوران امریکی دوستوں سے رابطے میں تھے۔ That this will become a long-lasting ceasefire on which we can build our edifice of investments, trade. This recent war between Pakistan and India, our American friends, we were in touch with them and they were sincerely conveying us, Pakistan has responded, this is enough and now peace and ceasefire should be ensured. We said we are ready for a ceasefire with an offer which was given to us. President Trump has shown he is a man for promoting peace and beneficial business deals. He advised both to trade, investments and give up war and de-escalate. وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب جائیں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ سطح وفد بھی سعودی عرب جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ملاقات میں تعاون، تجارت، سرمایہ کاری، مسلم امہ کی فلاح و بہبود پر تبادلہ خیال ہوگا۔ علاقائی امن اور سلامتی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار پر اظہار تشکر کریں گے۔ وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ مشترکہ ایمان، احترام، اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی تعلقات کا مظہر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا بھارت نے پاکستان کی سرزمین پر بلا اشتعال غیر قانونی اور یک طرفہ حملے کیے۔
بھارتی جارحیت نے خطے میں امن کو خطرے میں ڈال دیا تھا. ہم دیر پا امن کے خواہاں ہیں لیکن اپنی خود مختاری کا مکمل دفاع کریں گے. واشنگٹن میں CCTV کو انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا پاکستان عالمی برادری کی جنگ بندی میں کردار کو سراہتا ہے. پائیدار امن صرف بات چیت اور سفارتکاری سے ہی ممکن ہے. پہلگام حملے کے بعد پاکستان نے غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی اور تیسرے فریق کو تحقیقات میں شامل کرنے کا کہا لیکن بھارت نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا. 1 ماہ گزر گیا. بھارت حملے میں ملوث دہشت گردوں کی شناخت نہ کر سکا اور نہ ہی آج تک کسی کو گرفتار کر سکا. بھارت بلوچستان اور KP میں دہشت گردوں کی مدد کر سک رہا ہے. ایسا ادارہ قائم ہو جو مستقبل کے حملوں کو روکنے میں مدد دے. Launched unprovoked, illegal and unilateral strikes within Pakistani territory. And while we appreciate the international community's role in achieving that ceasefire, Pakistan believes that peace is only possible. Perpetual peace, lasting peace, is only possible through dialogue and diplomacy. The Prime Minister of Pakistan, immediately following those attacks, offered to the international community, and this is not something that Pakistan was bound to do under international law or under any circumstance, but it's something Pakistan offered. We offered an impartial investigation. Third parties were invited to join any investigation that Pakistan would participate in. It was India that backed away from that offer of an investigation. To this day, it's been almost a month since the war and that terrorist attack, and to this day they have been unable to tell the world who were the terrorists involved in these attacks. Have they managed to not only identify them, but actually apprehend them? Instead, they launched unilateral strikes in Pakistan. Such a forum be established, which is neutral, which is impartial, that could look into not only this terrorist attack, but any other terrorist attack. Because as you're aware, Pakistan has a long list of complaints against India's involvements with terrorist attacks in Balochistan and Pakhtunkhwa and through various terrorist groups within Pakistan. And we also form such a body that could preempt sort of future events. Because as I mentioned, heaven forbid, there's another terrorist attack. We don't want that to result in a war between two nuclear armed countries. پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. دونوں جانب سے یک طرفہ اقدامات مسائل پیدا کر سکتے ہیں. سابق ترجمان پینٹاگون کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا ایٹمی طاقتوں میں کشیدگی خطے کی بجائے عالمی مسئلہ ہے. They're both nuclear power. Taking any sort of unilateral actions is a problem. And it's not just a regional problem. It's a global problem. It's been good that Pakistan has offered to have a neutral, transparent, credible investigation into this. That is the tone that needs to prevail and not unilateral military action. Anyone who has lived through 9/11, we know how much support Pakistan did provide the U.S. President Trump did a fantastic job. His comments helped to cool the situation. بھارت سے حالیہ کشیدگی نے پاکستان کی اہمیت اجاگر کی. اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان تنازعات کسی کے مفاد میں نہیں. امریکہ کے پالیسی ساز ادارے ہڈسن انسٹیٹیوٹ نے اپنے رپورٹ میں تجویز دی کہ انسداد دہشت گردی پر پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں. وقت آ گیا ہے واشنگٹن اور اسلام آباد باہمی دلچسپی کے امور میں عملی شراکت داری کی بنیاد رکھیں. بھارتی پارلیمانی وفد کی واشنگٹن نیشنل پریس کلب آمد پر سکھ مظاہرین نے احتجاج کیا. پریس کلب کے داخلی دروازے پر جمع سکھ کمیونٹی کا کہنا ہے بھارت وفد جھوٹ کا پلندہ لے کر امریکہ پہنچا. گڈیاں نہیں روکی ہوئی ہیں. We have blocked their path. We want to bring a message to the whole world that the Sikhs are asking for freedom and the Indian government is carrying out transnational repression and transnational assassinations, which we want India to stop immediately, and we want to win the independence of Punjab. ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੀਵ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ. ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ. ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੈਗਾ. They had done this before. They always been doing terrorism
not only in India itself, they've been doing this in Pakistan also. ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਧੂਰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप ने मिशन पाकिस्तान का आगाज़ कर दिया है जिसकी क़यादत मारूफ समाजी रहनुमा डॉक्टर परवेज़ इकबाल ओहसर तमगा खिदमत कर रहे हैं। ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ मसला कश्मीर और सॉफ्ट मिश को मौसर अंदाज में उजागर किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्रसल्स से मोहम्मद नदीम। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप ने मिशन पाकिस्तान का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया जिसकी क़यादत मारूफ समाजी रहनुमा चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर कर रहे हैं। ये इकदाम यूरोप के बड़े शहरों में भारतीय सफारतखानों के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के बैनर्स तले मुनक्कदा मुजाहरों की कामयाबी के बाद सामने आया। डॉक्टर लोसर ने ब्रसल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन माइकल गैलर से मुलाकात की जहां पाक भारत ताल्लुकात कश्मीर के मसले और भारतीय जारियत पर बातचीत हुई जबकि एक दूसरी मुलाकात ब्रसल्स पार्लियामेंट के रुकन फवाद हैदर से भी की गई जिन्होंने आइंदा इजलासों में मसला कश्मीर पर करारदाद लाने का अहद किया। चौधरी परवेज इकबाल लोसर ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करते हुए यूरोप में पाकिस्तान का मस्बत सॉफ्ट इमेज पेश करने पर जोर दिया। नदीम बाट, ARY न्यूज़, यूरोपीय दारुल हुकूमत, ब्रसल्स। लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की एवनफील्ड हाउस वापसी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बोले तनख्वाहदार तबके पर टैक्स नहीं लगाना तो ये बहुत अच्छा फैसला है। शहबाज शरीफ ने ट्रम्प की तारीफ की है तो ये बात अभी सुनी नहीं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं लंदन में मौजूद हमारे नुमाइंदे फ़रीद कुरैशी से भी रब्ता करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की एवनफील्ड हाउस वापसी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी उन्होंने गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया गया। इजलास में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के 6 निकाती एजेंडे की इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूरी दी गई। इजलास को बताया गया 3483 बिलियन रुपए सालाना कौमी तरक्याती प्रोग्राम पर खर्च किए जा रहे हैं। 1100 बिलियन वफाक और 2383 बिलियन सूबों का हिस्सा होंगे। अगले साल के लिए 4.2% शरह नमू की मंजूरी दी गई। इजलास में वफाक के नुमाइंदों समेत 4 सूबों के वज़राए आला ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म से इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में सिंध हुकूमत के शिकवे अंदरूनी अहवाल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने छोटे सूबों के मसाइल तवज्जो से सुने। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध के शिकवे पर वफाकी फ़ंड्स में 18 अरब और अवाम को बुनियादी सहूलतों के लिए 20 अरब रुपए इजाफी देने पर आमादगी ज़ाहिर की। MNS का बजट 50 अरब रुपए से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दिया गया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक NEC में वज़ीर आला पंजाब ने आइंदा साल ट्रैक्टर्स दरामद पर ड्यूटी की रियायत मांगी थी, ताहम पंजाब की दरामदी ट्रैक्टर्स पर ड्यूटी में रिलीफ की तजवीज़ नहीं मानी गई। वज़ीर ममलकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की अमरीकी सदर की मुशीर से मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो और डिजिटल असासों की फ़रोग़ की कोशिशों से आगाह किया। डिजिटल असासों की फ़रोग़ के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान बिटकॉइन के ज़खायर कम करने वाला पहला एशियाई मुल्क बनना चाहता है। बिटकॉइन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोन के क़याम का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान वैल्यू एडिड टेक्सटाइल फोरम का कहना है कि EFS का गलत इस्तेमाल वैल्यू एडिड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर ने नहीं बल्कि आयरन स्टील सेक्टर ने किया है। एप्टमा के तमाम कंपोजिट यूनिट वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। ESF को इसकी अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं अंजुम वहाब। कराची में पाकिस्तान वैल्यू एडिड टेक्सटाइल फोरम और टेक्सटाइल की एसोसिएशन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सिस्टम को मुल्क के मुफाद में एक बेहतरीन सिस्टम करार दे दिया। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी ने कहा कि एप्टमा के चेयरमैन कामरान अरशद ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल के सामने अपने माल के गैर मेयारी होने का एतराफ़ किया था।
ایپما کے چیئرمین نے کہا صاحب آپ صحیح کہتے ہو ہمارا مال اچھا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری کاٹن کی لنڈز چھوٹی ہے اور اسٹیپل چھوٹا ہے. اسٹیپل ہمارا کاٹن کا چھوٹا ہے اور ہماری یوٹیلیٹی ٹیرف زیادہ ہے, اس لیے ہمارا یہاں مہنگا ہے اور خراب ہے. یہ کہا تھا اس نے, کامران نے اس میٹنگ میں کہا, اور سب بیٹھے ہوئے, احسن اقبال صاحب بھی بیٹھے ہوئے. پی ایچ ایم اے کے صدر محمد بابر خان کا کہنا تھا کہ جب ٹیکس واپس کرنا ہے تو صرف ای ایس ایف پر 18% ٹیکس لگانے کی کیا ضرورت ہے. ای ایف ایس کی وجہ سے غیر ملکی کپڑا اور دھاگا سستا اور معیاری مل رہا ہے. ای ایف ایس نہ ہوتی تو ایکسپورٹ مزید کم ہو جاتی. بجلی گیس کی وجہ سے ایکسپورٹ کو مسائل کا سامنا ہے. گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے کہ بجلی کو سستا کیا جائے تاکہ لوکل را مٹیریل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہو. ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ میں جتنا سے زیادہ را مٹیریل استعمال ہوگا وہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہے. ہماری ملک میں امپلائمنٹ لائے گا, ہماری انڈسٹری چلے گی اور انڈسٹریز چلیں گی. صنعت کاروں نے دعویٰ کیا کہ ای ایف ایس کو نقصان آئرن سیکٹر کی وجہ سے ہوا. ایف بی آر نے آئرن سیکٹر کو ضرورت سے زیادہ لائسنس جاری کیے. کیمرامین دیشان مرغوب کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز کراچی. ناردرن بائی پاس پر ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں سبی بیل بھی توجہ کا مرکز ہے. بیپاری کہتے ہیں سبی بیل پالنے میں سال بھر محنت کرتے ہیں, خوراک کے اخراجات بھی زیادہ ہیں. انور خان کی رپورٹ. ناردرن بائی پاس پر واقع مویشی منڈی میں 30 سے 50 لاکھ روپے مالیت کے سبی بیل توجہ کا مرکز رہتے ہیں. کئی من وزنی سبی بیل کی خوراک کے لیے کثیر رقم خرچ ہوتی ہے. کم سے کم 10 سے 15 کلو آٹا کھاتے روز کا. ہاں 6 کلو 7 کلو صبح کو 6-7 شام کو. کتنا خرچہ ہوتا ہے 3 سال کا. بلوچستان کے علاقے سبی سے لائے جانے والے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے بیوپاری بھی عید الاضحیٰ سے 1 ماہ قبل ہی مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں. کہتے ہیں کراچی میں اعلیٰ نسل کے جانوروں کی خریداری میں شہری دلچسپی لیتے ہیں, اسی لیے سبی بیل کی خوراک کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. بادام پستے ہوتے ہیں ان کے لیے, مکھن ہوتا ہے, گھی ہوتا ہے, ایسی چیزیں ہم لوگ ان کو کھلاتے ہیں. محنت کرتے ہیں پوری سال کہ کچھ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے یہ جانور کٹے گا, ہمیں کچھ روزی مل جائے, اللہ کی رضا میں یہ قبول ہو جائے. یہ کراچی شہری لوگ ہیں تو آئیں ہمارے سے خریداری کریں. سبی بیل کئی من وزنی ہوتے ہیں اور بیپاریوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جانوروں کے فروخت ہونے تک ان کی خوراک اور صحت کا پورا خیال رکھا جائے. سبی سے لائے گئے اعلیٰ نسل کے بیلوں کے حوالے سے بیوپاری کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کثیر سرمایہ اور وقت خرچ کرنا پڑتا ہے. انواع اقسام کے مواد اور پھلوں کے علاوہ فی جانور 25 سے 30 کلو آٹا یومیہ بھی فراہم کیا جاتا ہے. کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. خانیوال کی مویشی منڈی میں راجن پوری بکروں کی دھوم مچ گئی. سفید رنگ, اونچا قد اور صحت مند بکرے شہریوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان. مویشی منڈی میں اونچے لمبے سفید رنگ کے خوبصورت راجن پوری بکروں کی دھوم مچی ہے. شہریوں کی بڑی تعداد ان بکروں کو دیکھنے آتی ہے, لیکن مہنگائی کے سبب شہری راجن پوری بکرے خریدنے سے قاصر ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ بکروں کا مالک قیمت بہت زیادہ بتاتا ہے, لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ قیمت طے ہو جائے. ہمارا ذہن یہی تھا کہ راجن پوری لیں گے کیونکہ اچھی نسل ہے, سفید ہر بندے کو پسند ہوتا ہے اس حساب سے, لیکن جو ریٹ ہیں ان کے دے رہے ہیں ہمیں وہ ہماری سمجھ سے بہت اوپر جا رہے ہیں. لیکن کوشش کر رہے ہیں, بات چل رہی ہے, اللہ کرے گا, قربانی تو کرنی ہے نا جی سب نے. ریٹ یہاں پر بہت ہائی ہیں. ہم 2 دن سے تقریباً آ رہے ہیں یہاں پر, روز ہم دیکھ کے جا رہے ہیں. ریٹ کی ہماری ان کے ساتھ تکرار چل رہی ہے, تو ان کے ساتھ ہمارا ریٹ نہیں بن رہا. یہ منڈی دن بہ دن جو ہے نا اوپر جا رہی ہے, نیچے نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں. بکروں کے مالک کا کہنا ہے کہ ہم نے پورا سال بکروں کی خوب دیکھ بھال کی ہے, لیکن خریدار پوری قیمت نہیں دے رہا. ہمارے پاس 2.5 لاکھ والے بکرے ہیں اور ہم نے سارا سال محنت کی ہے ان کے اوپر, اور انہیں خوراک اچھی سے اچھی خوراک دی ہے, انہیں پالا پوسا ہے. لیکن یہ جو ہیں جو لینے والے آتے ہیں شہری وغیرہ, یہ لوگ ریٹ لگاتے نہیں ہیں. مویشی منڈی میں خریداروں اور بیپاریوں کے درمیان فائنل راؤنڈ جاری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ شہری سستا راجن پوری بکرا خرید پاتے ہیں کہ نہیں. کیمرامین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان, ARY نیوز خانیوال. بہاول نگر میں عید قربان کے حوالے سے مویشی منڈی میں خوبصورت تگڑے جانوروں کی انٹری کے ساتھ خریداری میں بھی تیزی آ گئی ہے. جانداروں کی قیمتوں میں اضافے سے بیپاری اور خریدار پریشانی سے دوچار ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں محمد احمد. عید قربان نزدیک آ رہی ہے, بہاول نگر کی مویشی منڈیوں کی رونقیں بھی بڑھ رہی ہیں. مویشی منڈی میں خوبصورت تگڑے جانوروں کی انٹری سے خریداری کے عمل میں بھی تیزی آ گئی. آج نخروں سے پلے چولستان نسل کے شیرو, کالو, دلبر, چینا اور بھورا نامی تگڑے اور خوبصورت جانوروں نے منڈی کو 4 چاند لگا دیے. تاہم جانوروں کی قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت دگنے اضافے کی وجہ سے شہریوں کو اپنے من پسند جانور خریدنے کے سلسلے میں مشکل کا سامنا ہے. تو پچھلی دفعہ 5 لاکھ کا جانور مل رہا تھا, آج وہ 7.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں.
جو جانور کو ہاتھ لگاتے ہیں وہی آسمانوں پہ چلا جاتا ہے. منڈی کا جو ریٹ ہے اس وقت آسمانوں سے بات کر رہا ہے. جو 2 لاکھ والا جانور ہے وہ اس ٹائم کم از کم 2.5 لاکھ روپے کا قیمت مانگ رہے ہیں. دوسری جانب व्यापारी जानवरों की कीमतों में इजाफे की वजह महंगाई को करार देते हैं. 2,000 रुपया एक जानवर खा रही है, ये ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਲਦੇ. ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਮੰਗਨੇ ਆ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘਣਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਖਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੇ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ नहीं है. मवेशी मंडी की रौनकें अपने अरूज की तरफ गामजन है. आने वाले दिनों में खरीदो फरोख्त में मजीद इजाफा होगा. कैमरामैन वाहिद अली के साथ मोहम्मद अहमद चौधरी, ARY न्यूज़, बहावलनगर. अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि नौजवान नस्ल की सलाहियतों से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में वुसअत दी जा सकती है. वो न्यूयॉर्क में अमेरिका पाकिस्तान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा सालाना लीडरशिप कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे. रिपोर्ट कर रहे हैं वज़नफर हाशमी. अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए नौजवान नस्ल की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है. वो न्यूयॉर्क में अमेरिका पाकिस्तान फाउंडेशन की सालाना लीडरशिप कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे. इस मौका पर कौंसल जनरल आमिर अहमद अत्तोज़ई और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार भी मौजूद थे, जबकि अमरीकी साबिक सफारतकार रॉबिन राफेल ने मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस में हिस्सा लिया. तकरीब से खिताब करते हुए PAF बोर्ड के सदर डॉक्टर नासिर कुरैशी, उस्मान फरीदी, रॉबिन राफेल और दूसरे मुकर्रीन ने APF की नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में खिदमात को सराहा. पिछली 15 साल में इनकी बहुत खिदमत है. ये जो तंजीम है इसको बनाया गया था इसलिए कि जो पाकिस्तानी अमरीकी हैं उनको एम्पावर किया जा सके, उनको ताकतवर बनाया जा सके, और ये एक अहम मेरे ख्याल में हदफ है. The 2-day program, I think, achieved our goals more than we expected, met all of our KPIs. हमारा जो youth summit था, which was directed towards youth and young professionals, it was oversold. There are young Pakistani who are NPSAs, and now they've formed a group of 35 universities, PSAs working together. What a great thing. I was still in the State Department when the America-Pakistan Foundation idea was born, and it, as was said today, it was from both sides. The Americans wanted it, the Pakistan side wanted it, and I'm absolutely delighted with how it's progressed over the last almost 15 years, well, more than 16 years. So I think, and the focus on the young people, I think we're all feeling, I feel the same with my own children. It's, you know, it's time for them to take on the world and take on the responsibilities. And these young people here have shown that they're absolutely ready to do that. So I'm delighted. नेटवर्किंग सेशंस और पैनल डिस्कशंस कॉन्फ्रेंस का अहम हिस्सा थे. वज़नफर हाशमी, ARY न्यूज़, न्यूयॉर्क, अमेरिका. अब तक के लिए इतना ही.